خالق لم یزل نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تمہارے بس میں ہی نہیں میری نعمتوں کو شمار کر سکو۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق لم یزل۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے اے انسان تیرے بس میں نہیں، تیری قدرت میں نہیں کہ تو میری نعمتوں کو حساب کر سکے۔ تو میں کہوں گا مالک تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے، اب کرے کیا؟ تو خالق نے قرآن میں کہا اے انسان تیرے بس میں نہیں، تیرے قدرت میں نہیں، بس تیرے بس میں ایک کام ہے وہ کر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بس تیرے بس میں ہے کہ تو میرا شکریہ ادا کر، میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں۔ اب میں اور آپ کا کام کیا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بس تیرا کام ہے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر، تیرے نعمتوں کو دن بدن بڑھاؤں گا گھٹاؤں گا نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں نعمتیں دیکھیں تو ہاتھ بھی نعمت ہے، آنکھ بھی نعمت ہے، لیکن اگر یہ ساری نعمتوں کو گنانا شروع کر دوں تو کئی دن لگ جائے۔ چار ایسی نعمتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس خالق لم یزل نے جو سب سے پہلی نعمت دی کہ ہمیں اس گھر میں بھیجا جس گھر میں ماں بھی مسلمان تھی، باپ بھی مسلمان تھا، صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اس گھر میں بھیجا جس گھر میں لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد الرسول اللہ بھی تھا، علی ولی اللہ بھی تھا۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کی پہلی نعمت۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی یہودی کے گھر بھیج سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا ہمیں جانور بنا سکتا تھا، نباتات بنا سکتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے پہلا ہمارے پر کرم کیا کہ اس گھر میں بھیجا جہاں ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، صرف مسلمان نہیں ولایت کے اقرار کرنے والے۔ اور پھر اس خالق لم یزل کی دوسری نعمت ہے عظمیٰ، اس خالق لم یزل نے ہمارے قلب پر محبت اہل کو رکھا۔ جو میں نے پرسوں کہا تھا لیکن اس جملے کو میں ربط نہیں دوں گا، اگر انسان کے قلب پہ ولایت آل محمد نہ ہو کتنا بڑا بھی ہو، بلکہ میں رسول کی اس حدیث سے ربط دیتا ہوں جو تمام مکاتب الفکر کی مسند کتابوں کے اندر موجود ہے۔ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا میرا آج موضوع محبت موت نہیں ہے، ولایت ہے۔ قبر میں ولایت کام آنے والی ہے، ولایت کا پہلا پیپر ہوگا تو پھر انٹری آگے ہوگی۔ میرے بھائیوں اگر پہلے 9th پاس ہوگی تو میٹرک کے پیپر میں ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں قبر میں رسول اعظم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کسی کی نوح نبی جتنی عمر ہو، 950 سال جو مورخین بتا رہے ہیں لیکن زیادہ تھی، اور وہ اتنے پیادل حج کرے زندگی بھر جتنی اس کی زندگی تھی، اور یتیموں اور مسکینوں کو سالن کے ساتھ نہیں شہد کے ساتھ روٹی کھلائے، اور رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ یتیموں اور مسکینوں کو کاٹن کے نہیں، سوتی کے کپڑے نہیں، ریشم کے کپڑے پہنائے، اور 1000 پیادل حج کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان جتنی پہاڑی ہے اتنی پہاڑی کو سونا راہ الہی میں خرچ کرے، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان سائی کاٹتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مر جائے، اور پھر اسے بیت اللہ کے ساتھ دفنایا جائے، اللہ کے گھر کے ساتھ دفنایا جائے، یا علی اس کے دل میں ایک رائی برابر بھی بغض علی ہے، اس کی موت اور کتے کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی موت اور کتے کی موت میں کوئی فرق نہیں ہوتی۔ نہیں ہے۔ اب اس خالق لم یزل نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت دی ہے، اور کئی اولادیں ایسے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کی حق ادا کر دیا،
ایک جوان آیا رسول اعظم کی بارگاہ میں، آ کے کہتا کیونکہ بزرگ زیادہ ہے میں ولایت کو ربط نہیں، تھوڑا درس بھی ہونا چاہیے. جوان آتا ہے رسول کی بارگاہ میں، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے جو مطالبہ کرتے ہیں اسے میں پورا کرتا ہوں. اگر میرے باپ ایک سوٹ کا مطالبہ کرتے ہیں تو ایک کے بدلے 2 لا کے دیتا ہوں. جو بھی چیز مانگتے ہیں ماں باپ اس کا ڈبل لا کے دیتا ہوں. آیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا؟ کہنے والا جوان ہے، جواب دینے سوال کہنے والا امت 3 ہے، رسول کا جواب دینے والا خود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. رسول نے ارشاد فرمایا اے جوان تو نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا. جوان کہتا یا رسول اللہ کیسے؟ میرے ماں باپ جو مانگتے ہیں اس کا میں ڈبل دیتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، کیسے؟ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا اے بندے خدا تو مادر شکم میں تھا، اب دنیا میں آیا نہیں تھا، تیرے آنے سے پہلے اگر گرمی کا موسم تھا تو گرمی کے موسم کے مطابق لباس کا اہتمام کیا، اگر سردی کا تھا تو سردی کے مطابق اہتمام کیا گیا. تو اس دنیا میں آیا نہ تجھے ماں کا پتا تھا نہ باپ کا پتا تھا، اس ماں نے تجھے اپنے سینے سے دودھ دیا، وہ تجھے مانگنے کا ڈنگ نہیں تھا، لیکن تیری ماں تیری پیاس کو محسوس کرتی تھی اور تجھے دودھ پلاتی تھی، اور تیرے بغیر مانگے تیرے